شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون۔ بابرکت مہینے کی بابرکت گھڑیاں ہیں، ہر مسلمان مومن جن سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اس ماہ مبارک کا جتنا حصہ گزر چکا ہے اس میں کی گئی عبادتیں قبول فرمائے، اور جو آدھا حصہ آدھے سے کچھ زیادہ باقی ہے اللہ وحدہ لا شریک ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم کما حقہ اس مہینے سے فائدہ اٹھا سکیں، اپنے گناہ بخشوا سکیں۔ زکوٰۃ کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے تھے۔
زکوٰۃ نماز کے بعد سب سے اہم فریضہ ہے۔ اس کے فائدے بھی ہیں، اور اگر کوئی نہ دے تو اس کے لیے سزائیں بھی ہیں، دنیاوی سزائیں بھی ہیں اور اخروی سزائیں بھی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی قوم زکوٰۃ روک لیتی ہے، زکوٰۃ دیتی نہیں، ادا نہیں کرتی، تو اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو قحط سالی میں مبتلا کر دیتا ہے، اناج اور خوراک کی قلت پیدا کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی روشنی میں آپ دیکھیے کہ ہمارا یہ نہروں والا ملک، زمینوں والا ملک، زراعت والا ملک، کسانوں والا ملک اپنی ضرورت کی اشیاء کو حاصل کرنے کے لیے کئی بار ایسا موقع بھی آتا ہے کہ یہ ترستا پھرتا ہے، اور ضرورت کی اشیاء حاصل کرنے کے لیے کئی بار ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ لوگ ہاتھوں میں پیسے لے کے پھر رہے ہوتے ہیں لیکن انہیں ان کی مطلوبہ چیز نہیں ملتی۔ جیسے پچھلے خطبہ جمعہ میں ہم نے یہ بات عرض کی تھی کہ جو فرشتے بد دعا کرتے ہیں کہ اللہ جو روک لینے والا ہے، نہ دینے والا ہے، اس کے مال میں تباہی اتار دے، جیسے اس فرد واحد کو سوچنا چاہیے کہ معیشت کی تنگی، گزران کی تنگی اور خوراک کے حصول کے لیے مشکل وقت آ جانا یہ کہیں میرے نہ دینے کی وجہ سے تو نہیں ہے۔ ایسے ہی پوری قوم کو بھی سوچنا چاہیے کہ یہ جو ملک میں تنگی ہے، حالات خراب ہیں، یہ ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہی نہ ہو۔ حکمرانوں کو، ذمہ داروں کو کوسنا، برا بھلا کہنا، گالیاں دینا یہ عام ہے، یہ معمول کی بات ہے، اور کام ہے بھی بڑا آسان ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں۔ آپ جب چاہیں، جیسے چاہیں، جس طرح کی چاہیں حکومتوں پہ تنقید کر سکتے ہیں، ریاستوں کی حکومتوں پہ بھی، ملکوں کی حکومتوں پہ بھی، لیکن ساری چیزیں حکمرانوں نے ٹھیک نہیں کرنی ہوتی، بلکہ کچھ ذمہ داریاں عام عوام کے اوپر بھی عائد ہوتی ہیں۔ عوام اگر اللہ سے ڈرنے والی ہو اور جتنی زکوٰۃ بنتی ہے اسے ذمہ داری سے، ایمانداری سے ادا کریں تو اللہ وحدہ لا شریک کی رحمت نازل ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوسرا فرمان سنیے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی قوم زکوٰۃ کو روک لیتی ہے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتی، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے اوپر پھر بارشیں نازل نہیں فرماتا۔ یہ زکوٰۃ روکتی ہے، اللہ آسمان سے اپنی رحمت روک لیتا ہے، پھر بارشیں نہیں اترتی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر جانور نہ ہوتے تو بارشیں نازل ہی نہ ہوتی، جانور نہ ہوں تو بارشیں نازل نہ ہوں۔ ایسی قوم کے اوپر جو زکوٰۃ روک لیتی ہے، اللہ کا حق، اللہ کا حصہ غریبوں، مسکینوں، بیواؤں، یتامہ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جو حصہ ہوتا ہے وہ بھی اپنے مال کے ساتھ ہی کھا جاتے ہیں، اللہ ایسے لوگوں پہ بارش نہ برسائے اگر اسے جانوروں کا خیال نہ ہو۔ یہ جو بارشیں اترتی ہیں ہو سکتا ہے جانوروں کی وجہ سے اتر رہی ہوں، ہمارے مجموعی اعمال ایسے نہیں ہیں کہ ہم اللہ رب العزت کی رحمتوں کے خصوصی طور پہ مستحق ہوں۔ اگر آپ بحیثیت مجموعی پورے معاشرے کو دیکھ لیں، آپ مارکیٹ کو دیکھ لیں، محلوں کو دیکھ لیں، جہاں کہیں بھی چلے جائیں آپ کو اللہ کے احکامات پہ عمل نظر نہیں آئے گا۔ اگر نظر آئے گا تو خال خال نظر آئے گا۔ یہ اللہ وحدہ لا شریک کی نافرمانیاں یہ دنیا میں بھی نقصان پہنچاتی ہیں،
آخرت میں بھی نقصان پہنچائیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تیسرا فرمان صحیح ابن حبان میں روایت ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 9 لوگوں کا تذکرہ فرمایا۔ 9 لوگوں کا تذکرہ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر لعنت فرمائی ہے۔ 9 قسم کے لوگوں کے اوپر وہ اللہ کی لعنت ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت اور ذات ایسی ذات اور شخصیت نہیں ہے کہ ہر وقت لعنت کرتے ہیں یا ہر وقت جو ہے وہ لوگوں کو برا بھلا کہتے ہیں۔ ایک تو وہ بندہ ہوتا ہے نا، عموماً آپ لوگوں نے بھی کئی لوگوں کو دیکھا ہوگا، وہ بات بات پہ گالی دیتے ہیں، لعنت کرتے ہیں، بلکہ ہم میں سے اکثر کی گفتگو جو ہے وہ شروع بھی گالی سے ہوتی ہے، ختم بھی گالی پہ ہوتی ہے، درمیان میں کتنی ہی لعنتیں ہوتی ہیں، وجہ کے ساتھ بھی بغیر وجہ بھی لعنتیں کیے جاتے ہیں۔ ایک تو ہمارا ہے نا یہ لعنت کرنا، لیکن ایک اس ذات اور شخصیت کا لعنت کرنا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو نہ آسانی سے کسی کو بد دعا دیتے ہیں، نہ آسانی سے کسی کے اوپر لعنت فرماتے ہیں۔ جب انہوں نے کچھ لوگوں پہ لعنت فرمائی ہے، اس کا مطلب ہے کہ معاملہ کوئی بڑا ہے، معاملہ بڑا ہے۔ وہ تو مخالفین کے لیے دعا کرنے والا رحمت للعالمین ہے، سب پہ شفقت اور رحمت کرنے والا۔ انہوں نے فرمایا 9 قسم کے لوگوں پہ اللہ وحدہ لا شریک نے لعنت فرمائی ہے۔ ان میں سے ایک قسم پتہ کن کی ہے؟ وہ لوگ منعوا زکوٰۃ اموالہم، جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ وحدہ لا شریک نے لعنت فرمائی ہے۔ یہ چھوٹا سا معاملہ نہیں ہے کہ خیر ہے 2.5% ہے، کھا لیا، ہضم کر لیا، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ مسئلہ نہیں ہے، یہ تو بھگتنا پڑے گا، دنیا میں بھی بھگتنا پڑے گا، آخرت میں بھی بھگتنا پڑے گا۔ اسی 2.5% کی وجہ سے اگر نہ دی جائے زکوٰۃ تو مال پاک ہی نہیں ہوتا، مال نہیں پاک ہوتا۔ مال تب پاک ہوتا ہے جب زکوٰۃ ادا کی جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ تو دنیاوی باتیں ہوگی نا، جو دنیا پہ بندہ کسی آزمائش کا، عذاب کا، قحط سالی کا، بارشوں کے نہ ہونے کا شکار ہو سکتا ہے، یا اللہ کی لعنت کا شکار ہو سکتا ہے۔ زکوٰۃ نہ دینے والے کے لیے اللہ وحدہ لا شریک نے آخرت میں بھی کچھ تیار کر رکھا ہے۔ اللہ کے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ایسا بندہ جو مانع زکوٰۃ ہوگا، جس نے زکوٰۃ اپنی روک کے رکھی، زکوٰۃ دی ہی نہیں، اللہ کا حق اپنے مال میں سے ادا نہیں کیا، قیامت کے دن اس کے سامنے ایک بڑا سانپ آ جائے گا، بڑا سانپ، اژدہا، اور زہر کی شدت کی وجہ سے وہ سانپ سر سے گنجا ہوگا، اور اس کی آنکھوں کے اوپر مزید 2 سیاہ رنگ کے نقطے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ سامنے آئے گا یہ ڈرے گا اور ڈر کے بھاگنا شروع کرے گا، تو وہ کہے گا جا کدھر رہا ہے، کدھر جا رہا ہے؟ انا کنزکا انا مالکا، میں تیرا مال، میں تیرا خزانہ، وہ جو تو نے جوڑ کے رکھا، جو تو نے سنبھال کے رکھا، وہ کہ دل کے بخل کی وجہ سے تو نے اسے خرچ نہیں کیا، حقداروں کو نہیں دیا، اللہ کا حق نہیں نکالا، میں وہ مال ہوں، مجھ سے بھاگتا کہاں ہے؟ لیکن یہ پھر بھی بھاگے گا، یہ آگے آگے، وہ سانپ اس کے پیچھے پیچھے ہوگا، بالآخر سانپ اسے جا لے گا، وہ اس کی گردن کے گرد جو ہے وہ دائرہ بنا لے گا جیسے توق ہوتا ہے، اور پھر اپنی 2 زبانیں اس کی دونوں باچھوں میں ڈال کے دونوں باچھوں کو چیر دے گا، اور یہی کہے گا انا کنزکا انا مالکا، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا مال ہوں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر یہ بات بیان کر کے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھتے ہیں، سورہ آل عمران کی، جس میں اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ وہ لوگ جو اللہ کا حق ادا نہیں کرتے، بخل اور کنجوسی کی وجہ سے مال روک کے رکھتے ہیں، وہ یہ نہ سمجھیں کہ مال کا جمع ہونا ان کے لیے بہت بہتر ہے، بل هُوَ شَرٌّ لَهُمْ، بلکہ اس مال کا جمع ہونا ان کے لیے برا ہے۔
سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو انہوں نے اللہ کا حق روک کے بخل کر کے مال جمع کر کے رکھا ہے، اسی مال کو قیامت کے دن ان کے گلوں میں توق پہنا کے ڈالا جائے گا، توق ڈالا جائے گا پہنا کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت پڑھی، اور اللہ وحدہ لا شریک کے قرآن کی ایک اور آیت سنیے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وہ لوگ جو سونے اور چاندی کو اکٹھا کر کے رکھتے ہیں، جمع کر کے رکھتے ہیں، اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اللہ کا جو لازمی حق ہے وہ اس میں سے نکالتے نہیں ہیں، فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ایک خوشخبری سنائیے، انہیں ایک خوشخبری سنائیے۔ آپ اللہ رب العزت کا انداز ملاحظہ کیجئے، اے پیغمبر انہیں ایک خوشخبری سنائیے۔ کیا خوشخبری؟ بعذاب علیم، دردناک عذاب کی خوشخبری۔ کوئی اچھی بات کی نہیں کہ بڑا اچھا کیا تم نے جمع کر کے رکھا، جمع کر کے رکھا، حتیٰ کہ موت آ گئی اور اللہ کا جو حق، اللہ کا قرض ادا کرنا تھا وہ تمہارے ذمے رہا، مسکینوں کا حق تمہارے مال میں شامل رہا۔ انہیں دو خوشخبری دردناک عذاب کی، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، اس دردناک عذاب کی ایک شکل یہ ہوگی کہ قیامت کے دن یہی مال، یہی سونا اور چاندی، یحمى علیہا فی نار جہنم، اسے تپایا جائے گا جہنم کی آگ میں، گرم کیا جائے گا، گرم کیا جائے گا، تپایا جائے گا۔ فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، جب گرم ہو جائے گا اچھی طرح، پھر اس گرم مال کے ساتھ جِبَاهُهُمْ ان کی پیشانیوں کو داغا جائے گا، وَجُنُوبُهُمْ ان کے پہلوؤں کو، ان کی سائیڈوں کو داغا جائے گا، وَظُهُورُهُمْ اور ان کی کمر، ان کی پشت کو داغا جائے گا۔ وہ گرم مال اس سے جلایا جائے گا، باقاعدہ نشان زدہ کیا جائے گا، جبینوں کو بھی، پہلوؤں کو بھی، پشتوں کو بھی، اور اعلان یہ ہوگا هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ، هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ، یہ وہی مال ہے جو تم نے اپنے لیے بچا کے رکھا تھا، خزانہ کر کے رکھا تھا۔ معمولی مسئلہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ جو اپنی زکوٰۃ روک لیتے ہیں، دیتے نہیں ہیں، حکومت اگر اسلامی ہے تو اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ ہدایت ایک رہنما چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو زکوٰۃ روک لیتا ہے وہ بات سنیں، ہمیں پتہ چل گیا نا کہ کسی کے پاس نصاب کا مال تھا لیکن اسے زکوٰۃ نہیں دی، فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ مَالِهِ، ہم اس سے زکوٰۃ بھی لیں گے اور اس کا آدھا مال بھی ضبط کر لیں گے۔ اسلامی حکومت اگر ہو، یہ کسی اکیلے بندے کی، کسی جماعت کی، کسی تنظیم کی ذمہ داری نہیں، نہ ہی یہ ان کی ڈیوٹی ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ ایسے کرے۔ ہاں، حکومت جس کے پاس سلطہ ہے، جس کے پاس اختیار ہے، وہ یہ کرے گی کہ زکوٰۃ نہ دینے والے کی سے زکوٰۃ بھی وصول کرے گی اور اس کے مال کا آدھا حصہ بھی جو ہے نا وہ لے لے گی، ضبط کر لے گی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ انہوں نے زکوٰۃ نہ دینے والوں کے بارے میں 3 باتیں ارشاد فرمائی۔ فرمایا میں لڑوں گا ایسے لوگوں سے، میں ایسے لوگوں سے لڑوں گا جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرتے ہیں، جو کہتے ہیں نماز تو پڑھنی ہے لیکن زکوٰۃ نہیں دینی، میں ان سے لڑائی کروں گا۔ دوسری بات، اگر یہ مجھے وہ بکری کا ایک بچہ جو ان کے مال میں زکوٰۃ بنتی ہے سال سے کم، اگر وہ بھی نہیں نہ دیں گے میں پھر بھی ان سے لڑوں گا۔ اور تیسری بات، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر یہ وہ رسی جو زکوٰۃ کے جانور کے ساتھ دی جاتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دیتے تھے، اب نہیں نہ دیں گے میں پھر بھی ان سے لڑائی کروں گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پھر انہوں نے یہاں پر بیان کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا امرت ان اقاتل الناس، مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے لڑائی کروں، حتیٰ یشہدوا اللہ الہ الا اللہ، کب تک لڑائی کروں؟ جب تک وہ گواہی نہ دے دیں کہ سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، جب تک وہ نماز قائم نہ کریں،
وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، جب تک وہ زکوٰۃ ادا نہ کریں، 3 کام کریں گے، عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ۔ اگر 3 کام کیے، کلمہ بھی پڑھا، نماز بھی ادا کی، زکوٰۃ بھی ادا کی، تو پھر جو ہے نا وہ قرآن میں جیسے اللہ فرماتے ہیں فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ۔ دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، توبہ کر لیں، نماز ادا کریں، زکوٰۃ ادا کریں، پھر دین میں تمہارے بھائی ہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر ان کی بچت ہے، تینوں کام کریں، جو کلمہ پڑھے، نماز پڑھے اور زکوٰۃ نہ دے، میں اس سے لڑائی کروں گا، میں نے لڑائی کرنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دور میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بستی کی طرف بھیجا، 2 بستیوں کی طرف بھیجا۔ ان میں سے ایک بستی میں ایک شخص کے پاس گئے، اسے کہا کہ تیرے پاس جو اونٹ ہیں وہ 30 ہیں، 30 اونٹ ہیں، تیرے اوپر 1 اونٹنی زکوٰۃ کی فرض ہے۔ زکوٰۃ کی 1 اونٹنی جس کی عمر کتنی ہوگی؟ 1 سال مکمل اور دوسرے سال میں داخل ہو چکی ہو۔ مکمل 1 سال کی اونٹنی دوسرے سال میں داخل ہو چکی ہوگی۔ اس نے کہا مجھے یہ بتائیے 1 سال کی اونٹنی آپ لیں گے، نہ وہ دودھ دے گی، نہ وہ سواری کے قابل ہوگی، وہ تو بچی ہے، بچے کا فائدہ کیا ہے؟ ایسا کرو کوئی بڑا اونٹ، بڑی اونٹنی لے لو۔ اس نے کہا نہیں، مجھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، جو مجھے حساب لکھ کے دیا ہے کہ 5 اونٹوں پہ 1 بکری ہے، 10 اونٹوں پہ 2 بکریاں، ایسے ہی حساب سے 30 اونٹوں پہ 1 اونٹنی جو 1 سال کی پوری ہو اور دوسرے سال میں داخل ہو چکی ہے، وہ تیرے اوپر زکوٰۃ ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، اس کا تو فائدہ ہی کوئی نہیں۔ اچھا، ابی بن کعب نے کہا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاس ہی ہیں، ان سے جا کے پھر پوچھ لیتے ہیں، اگر تو زیادہ دینا چاہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر بات کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تیرے اوپر زکوٰۃ فرض ہے نا، وہ یہی ہے، جو فرض ہے وہ یہی ہے، اگر تو اس سے زیادہ دینا چاہے گا تو ہم قبول کریں گے، زیادہ دینا چاہے گا ہم قبول کریں گے۔ اس نے کہا جی کسی بھی بندے کو بھیجیے، میری اونٹنیوں میں سے جو سب سے موٹی، تازی، اچھی، خوبصورت اونٹنی ہے وہ آپ مجھ سے قبول کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی کو بھیج دیا، اور ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اپنے بندے کے اس مال میں برکت پیدا فرما۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، بعد میں جو ہے وہ ادوار آتے رہے، جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مروان جو ہے وہ مدینہ کے گورنر ہیں، انہوں نے دوبارہ پھر ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی بستی کی طرف بھیجا۔ اس بستی کی طرف گئے ہیں تو اسی شخص سے ملے ہیں جس نے 30 اونٹوں میں سے 1 اونٹنی 1 سال کی بنتی تھی، اس نے اس سے بڑھ کر زکوٰۃ دی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا فرمائی تھی۔ اس کے پاس جب پہلی بار گئے تھے 30 اونٹ تھے، اب جب اس کے پاس گئے ہیں حساب کیا ہے تو زکوٰۃ پتہ کتنی بنتی تھی؟ 30 اونٹ زکوٰۃ بنتی تھی، 30 اونٹنیاں، وہ بھی وہ جو 3 سال مکمل کر چکی ہوں عمر کے اور 4تھے سال میں داخل ہو چکی ہوں۔ جوان اونٹنیاں 30، اور اونٹوں کی تعداد ٹوٹل پتہ کتنی تھی؟ 1500۔ 1500 کہاں 30؟ یہ برکت ہے جو اللہ وحدہ لا شریک زکوٰۃ ادا کرنے سے مال میں ڈالتا ہے۔ وما آتیتم من زکوٰۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے زکوٰۃ دو گے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ وحدہ لا شریک اسے کئی گنا کرے گا، اللہ اسے کئی گنا کرے گا۔ زکوٰۃ روکو گے مال بچے گا نہیں، اس میں برکت نہیں ہوگی۔ سودی کاروبار کرو گے مال بچے گا نہیں، اس میں برکت نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ دو گے، صدقہ دو گے، مال میں کمی نہیں آئے گی، اللہ کئی گنا عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ کئی گنا عطا فرمائے گا۔ 1500 اونٹ چند برس گزرنے کے بعد
اور اللہ وحدہ لا شریک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم بھی یہی دے رکھا تھا، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، آپ ان لوگوں سے زکوٰۃ لیجئے، جب زکوٰۃ لیں گے تو کیا ہوگا؟ تطہرہم وتزکیہم بہا، مال بھی پاک ہوگا اور ان کے گناہ بھی صاف ہوں گے۔ وصلی علیہم، ایک حکم یہ بھی تھا کہ آپ پھر ان کے لیے دعا بھی کیجئے، صلی علیہم، دعا کیجئے۔ جو بھی زکوٰۃ ادا کرتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دعا دیا کرتے تھے، دعا فرمایا کرتے تھے، اس کے لیے برکت کی دعا کرتے، اس کے لیے خیر کی دعا فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بخشش کی دعا فرماتے، اس کے اوپر رحم کی دعا فرماتے۔ بلکہ کئی لوگوں کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں بھائی کیا مانگ رہے ہیں؟ انہوں کو دعا کیجئے۔ کس کی دعا کریں؟ ہمارے لیے بخشش کی دعا کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر دی بخشش کی، کہنے لگے اب ہماری اولاد ہے ان کے لیے بھی دعا کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بھی دعا فرمائی۔ پھر جو ہے کہنے لگے ہمارے بچوں کے جو بچے ہوں گے ان کے لیے بھی دعا کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے 4-5 نسلوں کے لیے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دعا کروائی۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا شامل حال ہو، برکت کی ہو، خیر کی ہو، امن کی ہو، حفاظت کی ہو، تو اللہ وحدہ لا شریک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سن سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔